الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. جنازے کے مسائل میں ہم سابقہ درس میں تدفین کے مسائل پڑھ رہے تھے، میت کو دفن کرنا، اور اس حوالے سے کیا کیا چیزیں سنت ہے. اس میں ہم مسئلہ نمبر 176 پر 176 تک پہنچے تھے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر کے آس پاس کھڑے ہو کر فوت ہونے والے کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا کہ سنت ہے کہ آدمی جب میت کو دفن کرتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد قبر کے آس پاس کھڑے ہو کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دعا نہیں کریں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر الگ الگ سے میت کے لیے ثابت قدمی کی، اللہم ثبت ہو، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو آپ لوگوں سے کہتے استغفروا لاخیکم، کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش مانگو، واسألوا لہ التثبیت، اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اب اس سے سوال جواب ہوگا. تو میت کو جیسے دفن کیا جاتا ہے فوراً ہی فرشتے آ جاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں. تو اس موقع پر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے. مثلا 177 177 اور 178 میں عذاب قبر حق ہے. عذاب قبر حق ہونے کا معنی کہ حقیقت ہے، اور واقع ہی جو عذاب کا حقدار ہے اس کو عذاب پہنچتا ہے. یہ کوئی خواب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ خواب کی طرح سے ہے، اور بعض ویسے ہی اس کا انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے. لیکن جو صحیح ہے احادیث کی روح سے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم کی روح سے بھی، قرآن کریم میں بھی اللہ نے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح احادیث بالکل واضح دو ٹوک ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے اس کے عذاب کا ذکر کیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر کی کہ رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قبر کے فتنے کا بیان کیا، اور فرمایا کہ انسان جو ہے قبر میں اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے امتحان ہوتا ہے، اور اس کو عذاب پہنچتا ہے، جس پر مسلمان جو ہے یعنی کہ صحابہ کرام کافی پریشان ہوئے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر کس چیز سے ہے؟ ناپاکی کی وجہ سے. آدمی پاکیزگی کا خیال نہ رکھے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جو دعا ہم اتحیات کے آخر میں پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے ہمیں صحابہ کو یہ دعا سکھائی کہ اتحیات کے آخر میں یہ دعا پڑھیں کہ اللہ میں تم سے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اور یہ کہ بلکہ بعض علماء تو اس دعا کو پڑھنا واجب کہتے ہیں کہ نماز میں اتحیات کے بعد سلام سے پہلے اس دعا کا پڑھنا واجب ہے. تو علی کل حال اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس میں جو موضوع سے متعلقہ چیز ہے آپ کا فرمان، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. تو ظاہر بات قبر کا اگر عذاب نہ ہو تو پناہ کیوں مانگی جائے؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا عذاب حقیقت ہے اس کو جو اس کا حقدار ہے. اور اسی طرح قبر کی نعمتیں بھی حقیقت ہیں.
کہ جو نعمتوں کا حقدار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے قبر میں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ تو اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ جو قبر میں دفن نہ ہوا، پانی میں آدمی ڈوب کر مر گیا، پانی کے اندر ہی وہ گم ہو گیا، ختم ہو گیا، جس کو درندے کھا گئے، درندوں کے پیٹ میں چلا گیا، وہ آدمی جل گیا، اس کا عذاب پھر کیسے ہے؟ ہاں جی، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ وہ تو قبر میں دفن نہیں ہوا۔ دیکھیے، اصل قبر کا لفظ جو ہے نا، اگرچہ قبر کے حوالے سے ہمارے ہاں وہ مٹی کی ڈھیری یہ سارا تصور ہوتا ہے قبر کا، لیکن قبر کا لفظ جو ہے، قبر کا معنی جو ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے۔ قبر کا معنی انسان کے مرنے کے بعد جو اس کی حالت ہے، وہ چاہے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ جل جائے، پانی میں ڈوب کے مر جائے اور پانی کے اندر ہی کہیں گم ختم ہو جائے، اس کو جانور کھا جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو مرنے کے بعد جو انسان کا معاملہ ہے وہ قبر ہے، سمجھے نا؟ وہ قبر ہے، اس سے سوال جواب بھی ہوتا ہے، کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اور اس کو نعمت عذاب بھی پہنچتا ہے۔ یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو آدمی جل گیا، راکھ بن گیا، اس کا کوئی قبر اس کی نہیں، اس کا کوئی قبر کا عذاب، کوئی نعمت کچھ نہیں، ایسی بات نہیں۔ قبر اور برزخ، قبر تو ہم ویسے ہمارے جس طرح ذہن میں ہوتا ہے کہ مٹی کی ڈھیری، زمین میں دفن ہونا، اور برزخ وہ وقت ہے کہ جو انسان کا مرنے کے بعد کا، قیامت سے پہلے یہ برزخ ہے۔ تو حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ تو قبر کا مفہوم جو ہے وہ صرف اور صرف مٹی میں دفن ہونے کا معنی نہیں ہے۔ قبر کا مفہوم جو ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے وہ ساری اس کی قبر ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے آدمی کیسی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے، سوال جواب بھی اس سے ہوتے ہیں، اور اس سے نعمت عذاب بھی ملتا ہے، اسے نعمت عذاب بھی ملتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی راکھ بن گیا، مٹی بن گیا، وہ تو راکھ بن گیا، جل گیا، اس کو درندے کھا گئے، وہ تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، وجود ختم ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس کا جسم ہمارے سامنے ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کس طرح سے اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قبر کے عذاب کے حوالے سے مزید قبر کے معاملے میں بعض لوگوں نے جو قبر کا عذاب کا انکار کیا ہے، کہتے کہ نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم قبر میں میت کو لٹانے کی صرف تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اگر نعمتیں ملتی ہیں قبر اس کی کھولی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، تو قبر کیسے کھلے گی بھی؟ قبر کے ساتھ تو قبر جڑی ہوتی ہے، قبر کھلے گی تو کیسے کھلے گی؟ سمجھے نا؟ اگر اس کے پاس نعمتیں، جنت کی نعمتیں آتی کھڑکے کھلتی ہیں، کہاں سے کھلتی ہیں؟ وہ تو مٹی ہے ساری، سمجھے نا؟ اگر عذاب اس کو ہوتا ہے تو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ بعض اوقات قبر کھولی جاتی ہے، دیکھا جیسے مردے کو لٹایا ویسے پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ کے اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی اعتراض کرے، یہ اس طرح کا شبہ پیدا کرے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ کہ ہم یہ عالم برزخ ایک غیبی اور پردے کا جہان ہے، پردے کے اندر وہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اس کے حوالے سے جو قرآن حدیث میں آیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا، ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا۔ وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، نعمتیں کیسے ملتی ہیں، عذاب کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمارا فرض اس حوالے سے ایمان لانا ہے۔ اور یہی ہے یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا معنی کہ جو چیزیں نہیں بھی دیکھی
ان پر بھی ایمان. جو چیزیں عقل میں نہیں بھی آتی، عقل نہیں بھی جن کو مانتی، اس پر بھی ایمان. جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، تو اس پر ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ یہ بہت اہم عقیدہ ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض لوگ صرف اسی چیز کو مانتے ہیں جو عقل میں آتی ہے، صرف اسی چیز کو مانتے ہیں جو نظر آتی ہے. تو اس لیے یہ ایمان نہیں ہے. سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، چاہے عقل میں آتی ہو نہ آتی ہو، نظر آتی ہو نہ آتی ہو. اس حوالے سے یہ تھا. اچھا، صفحہ نمبر 88 پر 88 پر حدیث ہے، ایک لمبی حدیث. یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس پر ایکس لگا دیں. حدیث جو ہے ضعیف ہے. صفحہ نمبر 88 پر ابو سعید خدری کی حدیث آتی ہے، تو یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 89 پر، مسئلہ نمبر 179 179. میت کو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. میت کو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. لمبی والی حدیث ضعیف ہے. تو اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، کہ تم میں سے جو فوت ہوتا ہے تو اس کو وہ صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر جنت والوں میں سے ہے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنم والوں میں سے ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا، جنت میں یا جہنم میں. اس کا معنی کیا ہوا کہ آدمی کو مرنے کے بعد ہی، بلکہ موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے. اور قبر میں بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور ٹھکانہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اگر مومن ہے تو خوش ہو جائے. ساری بات ہے، جب بندے کو دکھایا جائے کہ تیرا یہ ٹھکانہ جنت میں ہے، تو اس کی کیا خوشی ہوگی، کس قدر خوش ہوگا. اور اگر کافر بے ایمان ہے، فاسق و فاجر ہے، تو تاکہ اس کو اس ٹھکانہ دکھانے سے اس کو عذاب ہو، اس کو اس بات کے غم ہو، پریشانی ہو کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے آگے. قبر کے اندر بھی اس کو عذاب ہوگا، لیکن جو اصل عذاب ہے وہ قیامت کے دن کے بعد ہے. سمجھے نا؟ اصل نعمتیں اور اصل عذاب قیامت کے دن ہے. قبر میں جو ہوتا ہے وہ صرف معمولی سا اس کا ایک جو ہے وہ اس کی جھلک کے لیے معمولی چیز ہے. اصل جو ہے وہ جنت اور جہنم ہے جو آخرت میں ہے. مسئلہ نمبر 90 پہ 180 مسئلہ 180. بلا عذر شہید کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دفن کرنا منع ہے. بغیر عذر کے، یہاں پر صرف شہید کا لکھا ہے، لیکن صرف شہید نہیں بلکہ ہر میت جو بھی فوت ہونے والا ہے، اگر کوئی وجہ ہے، کوئی خاص عذر ہے اس کو کسی دوسری جگہ لے جانے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جہاں پر آدمی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جائے. اگر کوئی خاص وجہ ہے تو پھر تو جائز ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جہاں پر آدمی دفن ہوتا ہے اس کو وہیں پر، جہاں پر آدمی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جائے، شہید ہو یا کوئی دوسرا ہو. اور اس میں یہاں پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کے حوالے سے حکم دیا کہ ان کو احد کے وہاں پر واپس لایا جائے، کہ کچھ لوگ ان کو مدینہ میں لے گئے تھے، جو احد میں شہید ہوئے تھے لوگ، کچھ لوگ ان کو، ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال ان کو مدینہ میں لے گئے ان کی باڈی. تو آپ نے ان کو احد کے میدان واپس لانے کا حکم دیا.
حالانکہ احد اور مدینہ قریب قریب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو جہاں پر فوت ہوا اس کو اسی علاقے میں، اسی بستی، اسی جگہ پر دفن کیا جائے. لیکن کوئی خاص وجہ ہو اس کے لیے کوئی دوسری جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے باڈی کو. ہمارے یہاں پر اکثر بیشتر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ملک میں اس کے گھر بھیجنے کی اس کو کوشش کی جاتی ہے، اور یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے. اور ہم نے جو پہلے حدیث پڑھی ہے کہ جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اس کے بھی خلاف ہے. کیونکہ کب تک باڈی ملک پہنچے گی، کتنے دن لگے گی، کب دفن ہوگا وہاں پر، یہ ساری چیزیں سنت کے سراسر خلاف. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آدمی جہاں پر فوت ہو اس کو وہیں دفن کیا جائے. 181 میں 181 میں مسلمانوں کا قبرستان ہموار کرنا، منہدم یعنی قبروں کو گرانا اور قبروں کو بالکل ختم کر دینا منع ہے. اسی طرح 182 میں مومن مردے کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے. پہلا مسئلہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اسی سے کہ ممکن ہے کہ آپ قبرستان کو جب ختم کرو گے، قبروں کو اکھاڑو گے تو اس میں کسی میت کی ہڈی ٹوٹے، اس کے جسم پر کوئی زخم لگے، کوئی اس طرح کی چیز آئے. اگر اس کا جسم باقی ہے، اگر ہڈیاں ہیں تو ہڈیاں ٹوٹیں. تو کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہو. اور زندہ کی ہڈی توڑنا کیسی ہے؟ ہاں جی، زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا ہاں جائز ہے، ناجائز ہے؟ ہاں جرم ہے بہت بڑا. تو ایسے ہی مردہ آدمی کی ہڈی توڑنا بھی ہے. اچھا ہڈی تو نہیں توڑیں گے، ایک آنکھیں نکال کے کسی کو دے دیں، یہ بھی ناجائز ہے. اس کے گردے کسی کو دے دیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں کہ میں فوت ہو گیا تو میری آنکھیں کسی کو دے دو، میرے گردے کسی کو دے دو. یہ انسان کی باڈی اس کی ملکیت نہیں ہے، سمجھے نا؟ انسان کی باڈی اس کی ملکیت نہیں ہے. ملکیت کس کی؟ اللہ کی ہے. اللہ مالک ہے. آپ اس کے مالک نہیں ہے باڈی کے کہ جس کو چاہے دے دے. ہاں زندگی میں ایسی چیز دے سکتے ہیں جو چیز اگر دینے کے بعد اور بن جاتی ہو. کیا چیز؟ بلڈ، خون. ہاں خون جو ہے اور بن جاتا ہے، وہ دے سکتے ہیں. باقی چیزیں گردے وغیرہ کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن اس میں اللہ عالم سے یہی ہے کہ اگر واقع ہی ڈاکٹروں کی یعنی کہ کنفرم رپورٹ ہو کہ اس کا گردہ دوسرے کو اگر دے دیا جائے تو دوسرا آدمی بچ جائے گا، ورنہ وہ ہلاک ہو رہا ہے، مر جائے گا، اور یہ آدمی ایک گردے کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. سمجھے نا؟ بعض علماء تو اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ انسان کی باڈی اس کی ملکیت ہے ہی نہیں کہ کسی کو دے. تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس کا ایک گردہ کسی کو دیا گیا اس کے پاس ایک گردہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے 2 گردے کیوں لگائے ہیں؟ ہاں جی، کہ ضرورت 2 کی ہے. سمجھے نا؟ انسان کے جو بھی اعضاء 2 ہیں خاص طور پر، وہ ہر ایک عضو اپنا اپنا کام کر رہا ہے نہ. تو اس لیے اگر ایک ہی گردہ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو 2 گردے نہ لگاتا تھا. اللہ تعالیٰ 2 گردے اسی لگائے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے. علی کل حال یعنی کہ صحیح یہی ہے کہ ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس تدفین کے حوالے سے ہمارے ہاں جو خلاف سنت کام ہوتے ہیں اس میں کہ اولیاء، صالحین اور متقی لوگوں کے کرب و جوار میں دفن کرنا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ اجر ہوگا. اس کو دوسرے شہر میں اس کے لیے لے جانا، یہ چیزیں غلط ہیں. آدمی، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اس کے عمل کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. نیک ہے تو چاہے کسی کافروں کے درمیان بھی کون دفن ہو جائے، وہ اللہ کے فضل سے اس کو نعمت مل رہی ہے. بد ہے تو اس کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، تب بھی فائدہ نہیں.
سمجھا؟ اس لیے یہ سمجھنا کہ نیک لوگوں کے ساتھ دفن کرنے سے کوئی زیادہ اجر ملے گا، یہ غلط ہے۔ میت کو کی تدفین تک پسماندگان وغیرہ کا کھانا نہ کھانا۔ یہ پسماندگان کیا چیز ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ یقین، بارک اللہ فیک، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ کیا چیز ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جہالتیں چلتی ہیں طرح طرح کے اس موقع پر کہ جب تک کسی کو دفن نہ کر دیا جائے فوت ہونے والے کو تو گھر والے کھانا نہیں کھاتے۔ بھی کیوں بھائی؟ کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ کیوں منع ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو وہ ان کو جو فوت ہونے کی پریشانی ہے وہ تو ہے، ان کو کھانا بھی ان کا بند کرو۔ عجیب جہالتیں ہیں۔ اس لیے کھانے کی ضرورت ہے کھائیں، پینے کی ضرورت ہے پیئیں۔ تیسرا مسئلہ، دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کو آرام دہ چیز رکھنا۔ ہاں تو سر کے نیچے تھوڑا، پھر پورا بستر اس کو دو گے، بیڈ لگاؤ اس کے نیچے۔ عجیب جہالتیں ہیں۔ بھئی قبر کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں، اگر نیک آدمی ہے تو اس کے لیے وہ جنت کا باغیچہ ہے، اگر بد ہے تو جہنم کا گڑھا ہے۔ تکیے وکے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے تکیے نیک ہے تو تکیوں کا محتاج نہیں ہے، بد ہے تو اس کو تکیوں کا فائدہ نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ 4 نمبر مسئلہ میں تدفین سے قبل میت کے سرہانے شجرہ نصب لکھ کر رکھنا اور یقینہ رکھنا کہ اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ شجرہ نصب کیا ہوتا ہے؟ شجرہ نصب اس کا جو حسب و نسب خاندان، باپ دادا پردادا، اس کا کون ہے؟ زمین اوپر والے، سمجھے نا؟ اس کو کہتے ہیں شجرہ نصب۔ تو یہ لکھ رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ فرشتے آ کے شجرہ نصب پڑھیں گے، دیکھیے کون ہے، کس کی نسل سے ہے۔ ہاں ساری جہالتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو پتہ ہے کہ کون ہے، وہ فرشتے تم سے زیادہ اس کا شجرہ نسب جانتے ہیں، تو ان کو یہ شجرہ نسب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دفن کرتے وقت میت پر گلاب کا پانی چھڑکنا سنت کے خلاف ہے۔ گلاب کا پانی چھڑکنا، اس کے اوپر گلاب کی پتیاں ڈالنا، پھول ڈالنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جیسے ہم ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی نیک ہے تو اس کی نیکی اس کے ساتھ ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے گی۔ بد ہے تو دنیا جہان کی نعمتیں وہاں پر اکٹھی کر تو فائدہ پڑے، وہ دنیا سے نکل گیا، اب دنیا کی نعمتیں اس کے کام آنے والی نہیں ہیں، نہ کوئی گلاب کا رکھ، نہ کوئی گلاب کی پتیاں، نہ کوئی دوسری چیزیں، اس کا ان ساری چیزوں سے رابطہ کٹ چکا، ان چیزوں سے اس کی کوئی تعلق نہیں رہا، وہ دنیا میں تھا، صرف دنیا سے چلا گیا۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ میت کو ان ساری چیزوں کا فائدہ کیوں نہیں ہے، وہ یہ ہے کیونکہ دنیا سے وہ چلا گیا، اب دنیا کی یہ چیزیں اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، اس کے لیے بیکار ہے۔ تدفین سے قبل میت کے سرانے عہد نامہ، کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھ کر رکھنا توہین بھی ہے قرآن کی، اور کرنا بدعت بھی ہے، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ 7 نمبر میں قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی مٹھی کے ساتھ منہا خلقناکم، دوسری مٹھی کے ساتھ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی کے ساتھ منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ آیت پڑھنا یہ غلط ہے، بدعت ہے، ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ 8 نمبر میں میت دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ، معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ نصر، سورۃ الکافرون، سورۃ القدر کے بعد اللہم انی اسألک باسمک العظیم پڑھنا۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ فوت ہونے والے کے لیے قرآن کریم میں سے کوئی آیت، کوئی سورت، کچھ بھی پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، آپ نے قرآن صحابہ کو سکھایا تھا، آپ کے وقت میں صحابہ فوت ہوتے رہے، آپ کے عزیز و اقارب فوت ہوتے رہے، کسی حدیث میں نہیں آتا، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی فوت ہونے والے کے لیے کوئی سورت، کوئی آیت پڑھی ہو۔ اور ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھا جانا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے نا؟ اگر عبادت ہے تو پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت معلوم نہیں تھی. اگر یہ نیکی ہے تو اس نیکی کا آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ نے کیوں نہ کی یہ نیکی؟ کیوں نہ آپ نے نیکی بتائی؟ یہی اس کی بدعت ہونے کی دلیل ہے. تو یہ بدعات ہے ساری. 9 نمبر میں میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ اور پاؤں کی طرف بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا، یہ بھی ساری پوری بدعات پر اس میں ذکر کیا ہے. 10 نمبر میں میت دفنانے کے بعد قبر پر سوگ منانے کے لیے بیٹھنا. اب بعض لوگ قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے، سوگ منانے کے لیے. ہاں، سوگ منانا ویسے ہی بتایا نا، عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی 3 دن کے لیے گھر میں، قبر پر نہیں، جبکہ مردوں کے لیے اس کی اجازت ہے نہیں سرے سے. اور اسی طرح 11 نمبر میں میت دفن کرنے کے بعد قبر پر کھانا لے جا کر تقسیم کرنا. یہ ہیں جو بدعات ہیں. اب ویسے صدقے کے طور پر کسی کو کھانا کھلا دو، کھانا دے دو، کسی وقت بھی دے دو، مشکل نہیں ہے. کھانا کھلانا اچھی چیز ہے، صدقے خیرات میں سے ہے. لیکن بدعت کب بنتا ہے؟ کہ جب قبر کے پاس لے جا کر 30ویں دن میں، 7ویں دن میں، 10ویں دن میں، 3، 7واں، 10واں. ہاں، یہ ہے جو بدعات ہے. ہاں ویسے فوت ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ کھانا کھلا دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. ہاں، کو مشکل نہیں ہے. کسی غریب کی مدد کر دو، مشکل نہیں، کر سکتے ہیں. لیکن اس کو خاص وقت دینا، خاص جگہ پر جا کر، یہ ہے جو بدعات ہے. اور اسی طرح 12 نمبر میں موت سے قبل اپنی قبر کھودنا. موت سے پہلے ہی اپنی قبر بنا لینا. کیا خیال ہے؟ بنانی چاہیے؟ کسی نے بنائی؟ آپ میں سے نہیں بنائی؟ یہ بدعات ہے. کیوں اپنی قبر کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ قبر میں دفن ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ یقین ہے کہ قبر میں دفن ہونا ہے؟ کہ اور نہیں آ سکتا؟ آدمی جل سکتا ہے، پانی میں غرق ہو سکتا ہے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسی چیزیں بیکار بھی ہیں، بدعت بھی ہیں، اور مال کا ضیاع اور ایسی چیزیں ہیں. 13 نمبر میں میت کو بطور امانت ایک جگہ دفن کرنے کے بعد دوسری جگہ منتقل کرنا. بدتیوں کے ہاں، گمراہ لوگوں کے ہاں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ ان کا کوئی بڑا صوفی، کوئی بڑا گمراہ مرتا ہے، اس کو پہلے امانت کے طور پر کسی جگہ پر دفن کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا مزار کوئی اس طرح کا بنا کر پھر اس کو وہاں پر شفٹ کرتے ہیں. یہ سارے ان گمراہ لوگوں کے انداز ہیں. 14 نمبر میں میت دفن کرنے کے بعد قبر پر قرآن خوانی کرنا. قرآن خوانی کرنا ویسے ہی آپ کو بتایا نا، قرآن کا کچھ بھی حصہ پڑھ کر میت کے لیے ایسی چیزیں کرنا سنت سے ثابت نہیں. قرآن خوانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھانا. ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا. ہاں، خود قرآن پڑھو، اپنے لیے پڑھو، مرنے والے کے نہیں، اپنے لیے پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو. لیکن لوگوں کو جمع کرنا کہ قرآن خوانی کے انداز سے، یہ سراسر بدعات ہے. 15 نمبر میں میت دفن کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنا. ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں میت کی طرف سے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت نہ رکھیں کہ فلاں وقت میں کرنا ہے. جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، کر دیں. 16 میں قبر کی آرائش اور زیب و زینت کرنا یا اس پر پھول ڈالنا، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قبر مٹی کی ڈھیری ہے. اصل قبر کی حیثیت یہ ہے، جب بھی آپ اس کو مٹی کی ڈھیری کے علاوہ کچھ اور بناؤ گے، پکی بنا دو، اس کے اوپر کوئی لائٹیں لگا دو، کچھ بھی کر دو، یہ پھر قبر نہیں رہتی. یہ قبر کے اندر غلو ہے کہ جو منع ہے، بدعات میں سے ہے. 17 نمبر میں تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا، کہ مردہ اٹھ کے نماز پڑھے. اذان دینے کے بعد ہی ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، مردے کو کہو آ جاؤ نماز کے لیے. بھی کہاں کی عقل ہے؟ سمجھے نا؟ یعنی تھوڑا سا عقل سے آدمی کام لے لے. اذان کا معنی کیا ہے؟ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، مردے کو بلا رہے ہو. 18 نمبر میں مٹی ڈالنے سے قبل میت کے سرہانے قرآن مجید رکھ لینا. قرآن کی توہین ہے. اور اگر وہ بد ہے تو قبر میں جو عذاب ہوگا اس کو، وہ قرآن بھی ساتھ اس کو شامل ہو جائے اسی عذاب کے اندر، نعوذ باللہ.
تو یہ سارے غلط انداز ہیں جس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو اس کے بارے میں بچنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے ابھی 2 ہی درس ہیں، آج کا درس اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک درس ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ایگزام ہے۔ اگلا باب ہے زیارت قبور کے مسائل، قبروں کی زیارت کرنا، بڑا اہم باب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو غور سے سمجھا جائے۔ 183 میں دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے زیارت قبور جائز ہے۔ قبروں کی زیارت کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے 2 مقصد، ایک تو تاکہ دنیا سے آدمی بے رغبت ہو، پتہ ہو کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، جہاں سے جانا ہے، اور تاکہ آخرت یاد آئے، تو اس لیے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے۔ قبر پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مٹی کی ڈھیری، اس ویرانے میں، اس خاموشی کے اندر کیا پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کوئی دوسرا عالم ہے، دوسرا جہان ہے کہ جہاں پر ہم نے بھی آنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے کنت قد نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ اب آتے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ اس روایت میں یہ آتا ہے، ویسے دوسری روایت میں یہ نہیں آتا، بس وہاں یہ آتا ہے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے مٹی کی ڈھیری کو، پتہ چلتا ہے کہ میں نے بھی یہاں پر آنا ہے، تو اس کو واقعی ہی آخرت کی یاد آتی ہے۔ جب آخرت کی یاد آتی ہے تو پھر آخرت کی آدمی تیاری کرتا ہے، پتہ ہے کہ جب مرنا ہے اور اس کو یاد آتی ہے تو پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ آج تیاری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں، وہ یاد ہی نہیں مرنے کا۔ اسی طرح ابو سعید خدری کی حدیث میں بھی اسی طرح کی حدیث آتی ہے، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فيها عبرة فلا تقولوا ما يسخط الرب، کہ قبروں کی زیارت سے تم کو منع کیوں کیا تھا؟ آپ نے قبروں کی زیارت سے منع کیوں کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیوں منع کیا تھا؟ ہاں، شرک کی وجہ سے۔ ہمیں پہلے ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا جو شرک زمین پر شروع ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قبروں سے۔ قبروں پر شیطان نے لوگوں کو قبروں پر جا کر بٹھایا کہ وہاں پر جا کر دعائیں کریں، چلے کاٹیں، تو پھر ایسا ایسا قبروں ہی کی پوجا شروع ہوگی۔ تو اس لیے شرک کی اصل جو بنیاد ہے قبروں سے پڑتی ہے۔ اس لیے 2 چیزیں ہیں، ایک قبریں اور دوسری تصویریں، فوٹو، یہ ہے جو اصل شرک کی دونوں بنیادیں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت میں آپ نے شروع سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں جب صحابہ کو توحید سمجھ آ گئی، اچھی طرح ان کا ایمان پختہ ہو گیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ شرک کو پہچان چکے، شرک نہیں پڑیں گے، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ 184 مسئلہ میں آہو بکا کرنے والی صابرہ خاتون بھی زیارت قبور کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی پڑھی اگر بھی 185 میں کہ بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ان دونوں مسئلوں کے اندر کس چیز کا بیان ہے؟ عورتوں کا قبرستان پہ جانا، قبروں کی زیارت کرنا۔ مردوں کو تو آپ نے حکم دیا، لیکن عورتوں کو بھی حکم ہے، ان کو بھی اجازت ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بالکل جائے، مردوں کی طرح ہے، اور بعض دوسرے بالکل منع کرتے ہیں کہ جا سکتی نہیں، بالکل بھی حرام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جا سکتی ہے لیکن زیادہ منع ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے، اس مؤلف نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ کبھی کبھار چلی جائے تو مشکل نہیں، لیکن زیادہ قبروں پر جانا منع ہے۔ لیکن جو صحیح ہے اللہ عالم کہ عورت کا قبرستان پر جانا منع ہے،
قبرستان میں جانا عورت کا منع ہے، کیونکہ ہے تم عطیہ کی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبر جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا، اور ان حدیثوں کے اندر بھی۔ تو اس لیے جو صحیح قول ہے اس میں یہی ہے کہ عورت کے قبرستان میں جانا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جو جائز ہونے کے بارے میں چند کچھ اکا دکا حدیثیں ملتی ہیں وہ مخصوص واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی قبر پر گئی۔ حضرت عائشہ، ان کے بھائی فوت ہو گئے، تو فوت ہونے کے کچھ وقت کے بعد ان کی قبر پر گئی، تو لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے جنازہ پڑھ لیتی تمہاری قبر پر نہ آتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عائشہ جانتی تھی، ان کے ہاں علم تھا کہ اصل یہ ہے کہ عورت قبرستان میں نہ آئے، قبر پر نہ آئے، اس لیے اصل یہی ہے کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ اور اگر زیادہ قبرستان میں جانے والی ہے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی بہت زیادتی کرتی ہیں، بہت زیادہ جاتی ہیں۔ اور اصل عورت کو کیوں منع کیا گیا قبروں پہ جانے میں؟ کہ عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے برداشت کا وعدہ کم ہوتا ہے، تو آہو بکا کرنا، وہاں پر چیخنا چلانا جا کر، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے عورتوں کو قبرستان پہ جانے سے منع کیا۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ شرک۔ شیطان کا سب سے بڑا وار کس پر چلتا ہے؟ مردوں پر یا عورتوں پر؟ ہاں، عورتوں پر۔ آج بھی اپنے ملکوں کے درگاہوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو زیادہ عورتیں نظر آئیں گی، سمجھے نا؟ جو بھی اس طرح کے غلط کام شیطان سب سے زیادہ عورتوں سے کرواتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ شیطان ان کو زیادہ بہکاتا ہے۔ تو اللہ کل حال عورت کے لیے قبرستان میں جانا ناجائز ہے، منع ہے، اصل صحیح یہی ہے اس میں۔ اس کے بعد یہاں پر پہلے جو لکھا ہے آہو بکا کرنے والی صابرہ خاتون، اس میں جو حدیث دی گئی ہے بخاری کی حدیث کہ اللہ کے نبی قبر کے پاس سے گزرے اور عورت بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کا ڈر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس سے کیا دلیل یہ ہے کہ عورت قبرستان قبر پر بیٹھی ہوئی، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، آپ نے اس کو اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ دلیل۔ اصل بات دیکھیے، بعض اوقات کسی چیز کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ منع اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے پہلے سے منع کیا ہوا تھا، پہلے ایک چیز کا حکم بیان ہو چکا ہے، اب یہاں پر ایک اور چیز نظر آئی آپ کو، وہ کیا تھی؟ کہ عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اس کو رونے سے منع کیا کیونکہ قبر پر جانے پہلے سے منع کیا ہوا تھا۔ اس لیے بعض اوقات صرف اسی مسئلے میں نہیں، اور بھی بعض مسئلوں میں آپ کو چیز ملے گی کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی، آپ نے کسی ایک چیز سے منع کیا، دوسری سے منع نہیں کیا، وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس چیز سے منع نہیں کیا، آپ نے، اس کا مطلب کہ جائز ہے، حالانکہ آپ نے اس سے منع پہلے سے کیا ہوتا ہے، پہلے سے آرڈر کیا ہوتا ہے اس کے منع ہونے کا، لیکن اب ایک نئی چیز اور نظر آ گئی، اس سے منع کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ ہے کہ عورتوں کا قبروں میں جانا پہلے سے منع شدہ تھا، لیکن اس عورت کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا کہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے روکا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ قبر پر جا سکتی ہیں، تو اس لیے صحیح کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ 186 میں 186 میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا، اس کے بعد دعا، پھر استغفار کرنا مسنون ہے۔ اور ایسے ہی اگر اس مسئلے میں اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ 188 میں زیارت قبور کی مسنون دعا درج ذیل ہے، یعنی آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ وہ یہ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر، کہ لوگوں کو آپ سکھاتے تھے کہ قبرستان میں اگر جاتے ہیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ آتے ہیں
آپ ان کو یہ دعا سکھاتے ہیں. یہ دعا ہے سبھی کو یاد ہونی چاہیے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ سلام ہو تم پر اے قبر والو جو مسلمان اور مومن مسلمان ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی اللہ کے حکم سے تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، تم سے ملنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کی، خیر و عافیت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا آپ نے سکھائی صحابہ کرام کو، جب وہ قبرستان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں. اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے، یعنی جب حضرت عائشہ کے پاس رات گزارتے، تو حضرت عائشہ کا حجرہ جو ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن ہے، آپ کے جو روضہ قبر ہے وہ بقیع کے قبرستان کے بالکل سامنے ہے، سمجھے نا؟ بقیع کے قبرستان کے بالکل قریب سامنے ہے. تو حضرت عائشہ ماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے تو آپ رات کے وقت بقیع میں جاتے، بقیع قبرستان میں، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں. وہ جنت کا لفظ ہمارے لوگوں نے لگایا ہوا ہے، سمجھے نا، یہ ایڈ کیا ہوا ہے، اصل اس کا نام بقیع ہے، بقیع الغرقد، بقیع الغرقد عربی میں اس کا جواب حدیث میں. تو آپ بقیع میں جاتے، بقیع کے قبرستان میں جاتے اور جا کر دعا پڑھتے. قبرستان جانے کی السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل الغرقد، اے اللہ غرقد والوں یعنی بقیع والوں کی بخشش مغفرت کر دے. تو یہ دعا آپ پڑھتے بھی اور لوگوں کو سکھاتے بھی کہ اے مومنوں کے قبروں والوں، تم پر سلام ہو، تم کو وہ کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور باقی حصہ تم کو قیامت کے دن ملنے والا ہے، سمجھا؟ اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں. دیکھیے اسی دعا کے اندر ہی اس بات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو، دعا پڑھنے والے کو احساس ہو اس نے بھی یہاں پر اس قبرستان میں، یہاں پر قبروں میں اس نے پہنچنا ہے. اور آخر میں آپ دعا کرتے اے اللہ بقیع غرقد والوں کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے. تو 199 میں 189 میں اہل قبور کی دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں، اور زیارت قبور کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے. قبروں کی زیارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے. اس میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس تھے تو آپ حجرے سے نکل کر چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ کے پاس ان کی لونڈی تھی آزاد کردہ بریرہ، اس کو پیچھے بھیجا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے، جسے بتایا نا کہ آپ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، آپ کی قبر اس کے بالکل سامنے بقیع کا قبرستان ہے، چند میٹر کے فاصلے پر. آپ بقیع کا قبرستان میں گئے اور وہاں پر جا کر بقیع میں کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی. تو حضرت عائشہ مانتی ہیں کہ بریرہ جو ان کی خادمت ہے حضرت عائشہ کے، ان کو جس کو بھیجا تھا وہ آ کے اس نے بتایا مجھے کہ اللہ کے نبی صاحب نے اس طرح بقیع میں گئے تھے اور آپ نے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر جا کر دعا کی ہے. تو حضرت عائشہ مانتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ رات کہاں نکلے تھے، تو کہاں گئے تھے؟ آپ میں کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بقیع والوں کے لیے جا کر بخشش کی دعا کروں، بقیع والوں کے لیے جا کے ان کے لیے دعا کروں، تو میں اس لیے ان کے لیے دعا کے لیے گیا تھا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے، اور قبروں کی زیارت کا بنیادی مقصد کیا ہو، ان قبر والوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. وہ آپ کی وہ پیچھے والوں کی دعاؤں کے بڑے محتاج ہوتے ہیں. سمجھے نا، آدمی قبر میں ہے، پتہ نہیں کس اپنے جرم کے عذاب میں گرفتار ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے اس کو کس قدر ضرورت ہے دعاؤں کی. اس لیے مرنے والوں کے لیے سب سے جو چیز ہمارے ہاں اثارے ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لو، صدقے دے لو،
صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم چیز کی جا سکتی وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار دعا کا ذکر کیا ہے، اور حدیث میں بھی آپ یہی چیز پڑھ رہے ہیں، اور خود بھی آپ مرنے والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ نے بقی والوں کے لیے کوئی کھانے پکا کے تقسیم کیے، بقی والوں کے لیے کوئی تیجا 40 نہیں کیا، سمجھے نا؟ آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی۔ یہ دعا کرنا یہی کام ہے جو سنت بھی ہے اور سب سے بہتر بھی ہے۔ 191 میں کافر مشرک کی قبر پر دعا کرنا بے سود ہے۔ کیا مانا بے سود ہے؟ یعنی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی فائدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ اصل دعا کیا ہے بھائی؟ کسی فوت ہونے والے کی دعا کیا ہے؟ اس کی سفارش ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو کسی مشرک کے لیے سفارش نہیں، کسی مشرک کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنے کسی فوت ہونے والا جو شرک پر تھا اسی پر مر گیا، اس کے لیے کتنی بھی دعائیں کر لے اس کا فائدہ نہیں کوئی۔ اس لیے کسی کافر مشرک اس کی قبر پر جو دعا کرنا ہے ویسے دعا کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دعا اگر بخشش کی دعا ہے تو ایسے ہی منع ہے، سمجھے نا؟ اگر اس کی بخشش کی دعا ہے تو ایسے ہی منع ہے۔ اس کے بعد اگلے مسئلے میں تفصیل سے انہوں نے دعا کرنے کے آداب سکھائے ہیں، دعا کیسے کی جائے، چاہے وہ دعا کسی مرنے والے کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے ہو۔ تو دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کی صفات، نیک لوگوں کی دعا اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس مسئلے میں مؤلف نے ہمیں وسیلے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کن کن چیزوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، واسطہ۔ واسطہ کیا ہوتا ہے؟ واسطہ، ہاں کیا ہاں ہاں ذریعہ ہے، لیکن واسطے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ دعا کرتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ واسطہ لے کر دعا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہو، سمجھے نا؟ وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کا وسیلہ واسطہ دے کر دعا کریں کہ جس سے دعا قبول ہو جائے۔ اس وسیلے واسطے کے حوالے سے لمبا موضوع ہے، ہم مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ وسیلے کے انداز ہیں جو غلط ہیں، شرک ہیں، اور کچھ وہ وسیلے کے انداز ہیں جو جائز ہیں بلکہ سنت ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو چنانچہ جائز وسیلہ کس کس چیز کا ہے؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اور اپنے نیک اعمال، اوروں کے نیک عمل نہیں، اپنے نیک اعمال کا، اور کسی نیک آدمی جو زندہ موجود ہو اس سے دعا کروانا، تو یہ ہے جو وسیلہ کی جائز شکلیں ہیں کہ اللہ کے ناموں سے وسیلہ لینا، دعا کرتے ہوئے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دعا زندہ قائم رہنے والے یا حی یا قیوم، اللہ کے دونوں نام ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر، اللہ کی صفات کا وسیلہ، برحمتک، اللہ کی رحمت یہ صفت ہے، اللہ کی صفات کا وسیلہ، اور تیسرا اپنے نیک عمل، آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے لیے خالص ہو کر، تو دعا کرتے ہوئے آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیں کہ اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو اس عمل کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، مشکل دور کر دے، سمجھے نا؟ تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ، یا کوئی زندہ آدمی موجود ہو، نیک آدمی، اس سے دعا کروانا، جس طرح کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد صحابہ ایک دوسرے سے جس کو دیکھتے کہ وہ نیک متقی ہے، یعنی کہ بدر، اس سے دعا کرواتے تھے۔ جس طرح کہ عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑا، قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہوئی، انہوں نے کس سے دعا کروائی؟ آپ کے چچا حضرت عباس سے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے آپ کے چچا عباس سے، حضرت عباس سے دعا کروائی۔ تو یہ کسی نیک زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا جو موجود ہو، تو یہ ہے وسیلہ کی جو جائز شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں وہ سارے ناجائز ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟
اس میں زیادہ تر جو وسیلہ ہے کسی کی ذات کا وسیلہ، کہ فلاں کے صدقے سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے وسیلے سے، یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، اور کیونکہ مشرکوں کا شرک اصل یہیں سے شروع ہوا ہے۔ مشرکوں کا شرک جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوا کہ قوم نوح کے نیک لوگ یا فوت ہو گئے تو شیطان پیچھے والوں کے بھی وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، تو ان کے وسیلے واسطے سے مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ کافروں کا اصل وسیلے ہی کا شرک رہا ہے، تو اس لیے کسی کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، کسی کی ذات کا وسیلہ لے کر دعا کرنا یہ غلط ہے۔ اچھا، اس وسیلے کے حوالے سے ہی انہوں نے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کو بھی کوئی بڑی مصیبت آ جائے، بڑی پریشانی آ جائے، کوئی غم اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصی یدی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرجا۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی کو بھی بڑی پریشانی غم آ جائے، بڑی مصیبت پر ٹوٹ پڑے تو کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا اللہ پر پورے یقین رکھتے ہوئے پڑھے، تو یہ دعا پڑھ لیتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ اس کو خوشی مسرت عطا کرتا ہے۔ تو اس میں اس حدیث میں کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ میں یعنی کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے وسیلے سے، بکل اسم ہوا لک، جو تیرا جو بھی نام ہے اس کے وسیلے سے، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلق، یا تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کتاب میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اس کو غیب کے علم میں اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ تو کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، نہیں بتائے، جو اس کے علم غیب میں ہے، ان ناموں کا وسیلہ۔ اسی طرح دعا میں جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں ان چیزوں کا وسیلہ کا ذکر آتا ہے، اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا کسی آدمی کے دعا کرتے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کسی آدمی کے لیے۔ اس دعا میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فقال والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا۔ کیا اس حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دعا کیسے کر رہا تھا؟ یہ الفاظ سے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گواہی دیتے ہوئے اس بات کی کہ تو ہی عبادت کے حقدار ہے، تو ہی، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، کہ جس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو آپ نے یہ دعا سنی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس آدمی نے اللہ کے اس نام سے دعا کی، اسم اعظم کے ساتھ، کہ جو آدمی اس نام سے دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اسم اعظم کہاں پر؟ یہاں پر اس حدیث کو پڑھیے، دعا کو پڑھیے، پتہ چل جائے کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کیا کس کے الفاظ؟ سمد، یہ اسم اعظم ہے۔ اور کچھ؟ لفظ اللہ، لفظ اللہ جو ہے اصل یہ اسم اعظم ہے۔ اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم کسی خاص نام کا خاص نام نہیں ہے، اللہ کے تمام نام ہی اعظم ہے، سمجھے؟
اللہ کے تمام نام ہی اعظم ہے، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، تو یہ بھی دعا کی جائز قسم ہے۔ اسی طرح اگلے صفحے میں آپ دیکھیے حضرت انس کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت پریشانی آپ پر آتی تو کیا دعا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ زندہ قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب قحط پڑتا، جب کوئی بادشاہ ہوتی تو وہ آپ کے چچا عباس سے دعا کرواتے، اور وہ دعا کرتے ہوئے کیا کہتے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، حضرت عمر فرماتے کہ اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، فتسقینا تو بارش برساتا تھا، وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے ان کی دعا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ ہر چچا آپ کے چچا حضرت عباس دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے وسیلے سے جو ہے وہ بارش برساتا۔ یہاں پر ایک بڑی قابل غور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کے چچا عباس کا اس سے دعا کیوں کروائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کروائی؟ وفات پا چکے تھے، پھر کیا ہوا؟ وفات پا چکے تو قبر پر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی؟ ہاں کیا ہے؟ جائز نہیں؟ کیوں جائز نہیں؟ ہاں جائز اس لیے نہیں کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کون اس کو پکار رہا ہے، کون اس سے دعائیں کر رہا ہے، اور جو وہ دعائیں اس کی کیا ہے، کیا مانگ رہا ہے، تو نہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کوئی دعا کر رہا ہے، نہ ان کی دعا سنتے ہیں، اور نہ ہی جو لوگوں نے مانگا ہو تو اس کو دے سکتے ہیں، ان کو دے بھی نہیں سکتے، سمجھے نا؟ تو یہ وجہ ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص سے کوئی فوت ہو چکا، چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، اس سے دعا کرنا شرک ہے، کیونکہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اس لیے حضرت عمر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا کرواتے، کیونکہ آپ دنیا سے جا چکے، اور اگر آپ سے دعا کروانا جائز ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ عمر فاروق آپ کو چھوڑ کر آپ کے چچا سے دعا کرواتے۔ یعنی نبی کے، اگر نبی سے دعا کروائی جا سکتی ہے تو پھر کسی امتی سے دعا کروانے کی اس کے فرصت یعنی کہ اس کا جائز رہتی ہے، یعنی نبی سے دعا کروائی جائے، لیکن نبی سے دعا کروانا ممکن نہیں، کیونکہ وہ فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، تو یہ ہے۔ اچھا آگے یہ موضوع لمبا ہے تھوڑا، ہم ایک دو حدیثیں لیتے ہیں تاکہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہ ساری آپ کے سامنے جو حدیثیں دی گئی ہیں نا، اسی موضوع سے متعلقہ ہے، جس میں کہ دعا کرتے ہوئے کس کا وسیلہ لیا جاتا ہے، کس کا وسیلہ نہیں لیا جاتا۔ اگلی حدیث لے کے دیکھیے، ربیعہ ابن کعب الاسلمی کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، رات کے وقت آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا، آپ کی کوئی ضرورت ہوتی پوری کرتا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے کہا کہ سل، مانگو، یہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا مانگتا؟ ہاں ایک کاروبار، بزنس اور بڑھ جائے، جاب اچھا مل جائے، سیلری بہت زیادہ ہو، سمجھے نا؟ لیکن صحابہ اکرام کیا مانگتے تھے؟ مانتے ہیں حضرت ربیعہ کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کیا مانگا؟ کہ اللہ، یعنی آپ سے جو مانگتا ہوں، اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ صرف یہ نہیں کہ جنت مانگی، بلکہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا انداز کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، چاہیے تو کیا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اب آپ نے جب یہ ان کا مطالبہ سنا تو انہوں نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا کہ جنت میں بھی جانا ہے اور رہنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔
سمجھے نا، بڑا بہت مطالبہ. اب ہمارے کو پیر ملا ہوتا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی ہو، ہم اکٹھے ہی ہیں، کیونکہ پیر نے بھی جہنم کو جانا ہے، اس کو ساتھ لے کے جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب غیر ذالک، اے ربیہ کو اور تو نہیں، اور تو تیرا سوال نہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ سوال بڑا مشکل ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو ابھی فرماتے کہ اے اللہ کے نبی یہی سوال میرا، میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اگر تم یہ سوال کرتے ہو، یہ مطالبہ ہے تمہارا، تو پھر کیا کرو؟ میری مدد کرو اپنے اس سوال کے پورے ہونے پر. کس چیز سے؟ زیادہ سجدے کرنے سے. اور زیادہ سجدے کرنے کے بعد کہ سجدے کرتے جاؤ. زیادہ سجدے کرنے کا معنی کہ زیادہ نفل نوافل پڑھو، کیونکہ جتنے نفل پڑھو گے اتنے سجدے ہوں گے. تو اس میں آپ نے کیا کہ یہ بڑی بڑی قابل غور حدیث ہے، بڑے سبق ہے اس کے اندر. پہلا سبق تو ہم نے یہ سیکھا کہ صحابہ کا سوال کیا ہوتا تھا، صحابہ کس چیز کی طلب کرتے تھے. ایک مسلمان ہمیشہ اس کی طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ دنیا نہیں مانگتا، اس کی ہمیشہ آخر پر نظریں ہوتی ہیں. اور عقل مندی یہی ہے. حضرت ربیہ آپ سے اس دنیا کے مال کا مطالبہ کر دیتے. ہاں، کب تک مال رہتا ان کے پاس؟ رہتا بھی تو کب تک ربیہ دنیا میں نہیں رہتے، سمجھے نا. انہوں نے وہ مانگا جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا سے بہت بڑا ہے، وہ جنت ہے. اور اس میں بھی، اس جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا. تو یہ عقل مندی ہے، یہ اصل جو چیز مانگنے والی ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوال پورے کرنے، اس طرح کے مطالبے پورے کرنے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار ہوتا تو صحابی کو فوراً مطمئن کر دیتے کہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، جنت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم تم کو لے جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سوال وہ کیا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر ان کو ایسا کام بتایا کہ جو کام کرنے سے ان کا یہ مقصد سوال پورا ہو جائے. کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا، وہ تو کرے، اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا کر دے گا. اور وہ کیا ہے؟ زیادہ نفلی عبادت، زیادہ نفل نوافل. فرض تو پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ نفل. تو جتنے زیادہ نفل پڑھو گے اللہ کے زیادہ قریب ہوگے، اور اللہ کے قریب ہوگے تو اللہ تعالیٰ جو مانگو گے تم کو دے گا. اور حدیث قدسی آپ کو یاد ہے نا کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے فرض عبادت کر کے، اور پھر نفل عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ مانتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں. آپ نے اس کو یہ طریقہ بتایا کہ زیادہ نفل پڑھو، زیادہ نفل عبادت کرو، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر جو تم مانگو گے اللہ تم کو دے دے گا. مطالبہ بہت بڑا کر دیا ہے، جنت میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہونا، لیکن اس کا طریقہ پورا ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو راضی کر لو اور اللہ تم کو دے دے گا. تو اس حدیث میں بھی یہاں حدیث ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ساری کیا ہے کہ وسیلہ کس چیز کا لیا جائے اور اللہ سے کیا چیز مانگی جائے. سمجھے؟ اللہ سے کیا مانگا جائے، تو یہ ہے. تو یہاں پر بھی کس چیز کا وسیلہ ہے اس حدیث میں؟ اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک عمل کا وسیلہ جو نفلی عبادت ہے. تو یہ ہے جو اصل وسیلہ لیا جانے کا طریقہ ہے. اس کے بعد لمبی حدیث آپ کے سامنے، حدیث آپ جا کے پڑھ لینا، ہم اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں. آپ نے پہلے سنی ہوگی ویسے آدمی. حدیث کیا ہے کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے جنگل صحرا میں، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بارش آ گئی بڑی تیز، تو کسی غار میں گھس گئے. غار جانتے ہیں نا؟ غار کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پہاڑوں کے درمیان میں جو اندر داخل ہونے کی جگہ ہوتی ہے، سمجھے نا؟ صرف داخل ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، نکلنے کی نہیں ہوتی.
لیکن ہے کہ میں تو جہاں سے داخل ہو آگے جانے کی نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ تو یہ غار ہوتا ہے، اور پہلے لوگ ان غاروں میں رہتے تھے۔ تو یہ لوگ، یہ 3 آدمی تھے، جنگل صحرا سے جا رہے تھے، تو طوفان آندھی آ گیا، تو اس غار میں جا کے تاکہ بچنے کے لیے اس غار میں چلے گئے۔ اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ ایک بھاری چٹان پتھر غار کے منہ پر آ کر گرا، اور غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں اندر پھنس گئے، اب کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے تھے، ہاں کال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور تھا بھی جنگل صحرا، جتنا چیخو پکار کر لیں کو بار تھا ہی نہیں کو سنے، سمجھے نا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کو بچانے والا نہیں ہے۔ ویسے تو ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، لیکن خاص طور پر ایسی جگہوں پہ انسان کو زیادہ پتہ چلتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنا کوئی ایسا عمل پیش کرے کہ جو اس نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ اور یہاں پر بہت بڑی ایک چیز ہمیں یاد دہانی کرواتی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو ایسے عمل کرنا چاہیے کہ جو صرف اس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ قیامت کے دن بھی یہی عمل کام آئیں گے، اور اس سے پہلے دنیا میں بھی اگر حقیقی معنوں میں اللہ کی مدد ملتی ہے تو انہی کاموں کی وجہ سے ملتی ہے کہ جو آپ نے اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اپنے ہم عملوں کو دیکھنا شروع کریں گے نا، تو شاید ہی کوئی ایسا عمل نظر آئے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا ہو، ورنہ اکثر عملوں کے اندر ملاوٹ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی دنیا کا مقصد کو اور غرض۔ تو اس لیے تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو ہر ایک کہ جو اللہ کے لیے خاص ہو۔ تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، سمجھے نا؟ اور جیسے کوئی اپنا عمل پیش کر کے دعا کرتا، وہ چٹان پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، لیکن نکل نہ سکے، حتیٰ کہ جب تیسرے نے دعا کی اپنا نیک عمل پیش کر کے، تو چٹان پتھر جو ہے وہ سارا کا سارا پیچھے بلکہ گر جاتا ہے، اور غار کا منہ کھل جاتا ہے، اور وہ نکل کر چل پڑتے ہیں۔ تو اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا کہ جن چیزوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے اس میں کیا ہے؟ انسان کا اپنا نیک عمل، اوروں کا نہیں، اپنا نیک عمل۔ ہمارے بعد بیوقوف اوروں کے نیک عمل، اللہ فلاں کے مقام اس کے عمل کے واسطے سے، کام اس کا تیرا تو نہیں، سمجھے نا؟ دنیا میں بھی آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو، یعنی فرض کرو الیکشن ہوئے، کوئی آپ کا سیاسی لیڈر جیت گیا جس کے لیے آپ نے بڑے ووٹ اکٹھے کیے تھے، سمجھے نا؟ آپ اس کے پاس جاتے ہو کہ میں فلاں ہوں بھی آپ کے لیے بڑے ووٹ اکٹھے کیے تھے، ہاں آپ کو طبقاتا ہے بہت اچھا کام کیا، ہاں کیا تمہاری ضرورت ہے، کیا تمہارا کام ہے، کہتے ہیں نا؟ اچھا اگر آپ جاتے اس کے پاس، کوئی فلاں آدمی نے آپ کے لیے ووٹ اکٹھے کیے تھے، وہ کیا کہے گا؟ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے کیا کیا تھا بھائی؟ تو یہاں پر بعقل کی بات دیکھو کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو آپ کا اپنا ہے، اوروں کے نہیں۔ اس لیے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لینا تو یہ بہت، بلکہ سورۃ فاتح کے اندر بھی ہم تینوں طرح کے وسیلے لیتے ہیں، اللہ کے ناموں کا بھی، اللہ کے صفات کا بھی، اور اپنے نیک عمل کا بھی۔ ناموں کا کہاں پر؟ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ سبھی اللہ کے نام۔ اللہ کی صفات کہاں پر؟ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ اور ان ناموں کے اندر بھی اللہ کی جو صفات ہے، رحمان الرحیم کے اندر بھی ہے۔ اور نیک عمل کہاں پہ؟ کہاں پر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں کیا نیک عمل ہے؟ یہ سب سے چوٹی کا جو نیک عمل ہے، اس سے چوٹی کا عمل کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر صرف اسی کی عبادت کرنا۔ توحید جو ہے یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر اور اللہ کے ناموں، اس کی صفات کا وسیلہ دے کر پھر آگے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہے جو جائز وسیلے کی قسمیں ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کے مسائل سلام آگے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔
اکبر